سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 14 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو تم کتاب سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا۔ اہل کتاب سے مراد توراۃ و انجیل کے ماننے والے، یعنی یہود و نصارہ۔ ان سے خطاب فرمایا کہ تم توراۃ کی، انجیل کی بہت سی باتوں کو چھپاتے تھے، لیکن ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے اور یہ رسول تمہارے سامنے جن باتوں کو تم چھپاتے تھے انہیں بھی ظاہر فرماتے ہیں اور جن بہت سی باتوں کو درگزر فرماتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ بہت سی چیزوں کو جو ان کی کتاب توراۃ میں تھیں چھپاتے تھے، لوگوں سے بیان نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کی تعریف و توصیف جہاں جہاں بیان کی گئی تھی توراۃ میں، تو اس کو چھپا لیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس تعریف کے ذریعے پہچان نہ لیں کہ آخری نبی یہی ہے، تو وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا جو وہ چھپاتے تھے۔ اور رجم کی آیات، یعنی سزا، توراۃ میں بھی یہی سزا تھی اور اسلام میں بھی یہی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے، شادی شدہ، تو اسے رجم کیا جائے، یعنی اسے جو ہے وہ زمین میں گاڑا جائے گا آدھا، اور پھر اس کے اوپر پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مرے گا نہیں۔ اسلام میں بھی یہی سزا ہے اور توراۃ و انجیل میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کو چھپا لیا کرتے تھے، اس سزا کو۔ جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کو چھپا دیتے اور دوسری سزا بیان کرتے۔ خود حضور، اس کو حدیث میں بیان کیا گیا بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک مرد کو اور ایک عورت کو جو یہودی تھے ان کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ زنا کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا توراۃ کی طرف کہ بتاؤ تمہاری توراۃ میں کیا ہے اس کا حکم؟ ہمارے قرآن میں تو اس کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یعنی حضور نے توراۃ کو پڑھا نہیں تھا، لیکن حضور کو اللہ کے بتانے سے پتہ تھا کہ توراۃ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کی نبوت کی نشانی تھی اور حضور کا علم غیب تھا۔ تو یہود و نصارہ نے جو ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری توراۃ میں تو رجم کا ذکر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو صرف اتنا ہے کہ اس کے چہرے پر سیاہی پوت کر اسے گھمایا جائے یا اسے کوڑے لگا دیے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لے آئے، وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تمہاری توراۃ میں جو ہے رجم کا بیان ہے۔ آپ نے حضور سے کہا کہ ان سے توراۃ منگائیے۔ وہ توراۃ لے کر کے آئے اور حضور نے کہا پڑھیے۔ توراۃ کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے جہاں رجم کی آیت تھی سزا کی اس پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے کی آیت کو پڑھ دیا اور پیچھے کی آیت کو پڑھ دیا حضور کے سامنے بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور کہا اس کو کیوں نہیں پڑھتے جو بیچ میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہاں وہی لکھا ہوا تھا کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کی سزا جو شادی شدہ ہیں یہ ہے کہ انہیں پتھروں سے مارا جائے زمین میں گاڑ کر کے۔ تو اس کو بھی چھپا لیتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہود و نصارہ سے کہا گیا بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے میرے نبی نے تمہارے سامنے بیان فرما دی ہیں، اور جن کی ضرورت نہیں تھی وہ ان سے درگزر فرمایا، ان سے مواخذہ نہیں فرمایا، چھوڑ دیا ان چیزوں کو۔ اور اس کے بعد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کیا ہے؟
اگرچہ اس میں اختلاف ہوا، لیکن کثیر محدثین اور کثیر مفسرین، بہت زیادہ مفسرین، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ علامہ خازن بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ کما لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی فی الظلام۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لوگ ظلمات میں، تاریکیوں میں روشنی حاصل کرتے ہیں ہدایت کی۔ اور ایسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں 500 سال پہلے، انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر کی اور نور کی تفسیر کی، تو کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور علامہ ساوی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر ساوی لکھی، تفسیر جلالین کی شرح، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو لفظ نور آیا، اس نور سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس کا نام، حضور کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرنے والے ہیں، حضور بصیرتوں کو روشن کرنے والے ہیں، انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس لیے آپ کو نور کہا گیا کہ آپ ہر نور حسی اور نور معنوی کی اصل ہیں، یعنی ہر ایسے نور کی بھی اصل ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے، اور ہر ایسے نور کی بھی اصل ہیں جس کو دیکھا نہ جا سکے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ بہت سے لوگ حضور کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تفصیل فرمائی میں نے۔ خود حضور نے بھی اپنے آپ کو نور فرمایا۔ بخاری شریف کے امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام مسلم کے استاد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام عبد الرزاق۔ انہوں نے نور کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ وہ نور کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت، وہ جو ہے ایک حضور کی حدیث کی ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ان اول شیء خلقہ اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہوا نور نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اگرچہ آپ بشری مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو نور بھی بنایا۔ بڑی خوبصورت بات کس نے کہی ہے، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ بشر کی حالت میں حضور آئے، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ ہاں، تو حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں۔ حضور بشر ہماری طرح نہیں ہے، حضور انسان تو ہیں، لیکن انسان ہماری طرح نہیں بلکہ خیر البشر ہیں۔ تمام انسانوں میں اللہ نے حضور کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہاں، تو نور سے مراد اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور آگے فرمایا وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ نور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو روشن و چمکدار بنا دے۔ بھئی یہ بلب ہے، یہ بھی نور ہے، یہ بلب جو ہے یہ بھی نور ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، اور جہاں جلتا ہے تو اس پورے میدان کو روشن کر دیتا ہے۔
لیکن اس کے نور میں حضور کے نور ہونے میں بہت فرق ہے۔ ایسے سورج بھی نور ہے کہ سورج جب اپنی کرنوں کو زمین پر ڈالتا تو ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ چاند بھی نور ہے، جب چاند اپنی روشنی کو زمین پر ڈالتا تو تاریک رات کو روشن کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جتنی چیزیں، چاہے بلب ہو، چاند ہو، سورج ہو، یہ صرف ظاہر کو چمکاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نور بنایا کہ آپ انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی ہر طرح سے چمکاتے ہیں۔ اور ایسا چمکایا حضور نے جس پر حضور کے نور کی جھلک ہو گئی، وہ چمکتا چلا گیا۔ ابو بکر چمکتے چلے گئے، عمر چمکتے چلے گئے، عثمان غنی چمکتے چلے گئے، حضرت مولائے کائنات چمکتے چلے گئے۔ حضور کے نور کی ہلکی سی جھلک کسی پر پڑ جائے تو وہ چمک جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور کے نور کی جھلک عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا اس کو جو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے مطابق سلامتی کے راستوں کی اتباع کرتا ہے، سلامتی کے راستوں پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نکالتا تاریکیوں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے ذریعے کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تاریکیوں سے، کفر و شرک سے، گناہوں کی تاریکیوں سے، ہر طرح کی تاریکیوں سے انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف نکال دیتا ہے۔ ہاں، تو ہمیں حضور کے نور سے روشنی حاصل کر کے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی انسان خود بخود گناہوں سے بچتا چلا جائے گا اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف آتا چلا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ بہت سے کافروں نے، تحقیق کے کافروں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت سے کافروں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح ابن مریم یہ لقب ہے کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو عیسائی یہ کہتے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے۔ تو یہاں ان کا رد کیا گیا، یہاں ان کا رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ بہت سے کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے بلکہ کافر کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مسیح ابن مریم، ان کی ماں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرما دے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان کی بادشاہی بھی اور زمینوں کی بادشاہی بھی۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسیح ابن مریم کو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، مریم کو بھی موت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے موت عطا فرمائی، اور جسے موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ مسیح ابن مریم کو اللہ نے مریم کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اور جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، جسے چاہے موت عطا فرما دے،
تو جسے چاہتا ہے جیسے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرماؤں تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اللہ نے چاہا بغیر ماں کے پیدا فرماؤں تو حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اللہ نے چاہا بغیر باپ کے پیدا کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اللہ نے چاہا ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا جائے بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد جتنے انسان پیدا ہوئے ان کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو چاہے جیسے پیدا فرما دے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ بندوں کے دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہوں، وسیلے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ کوئی مرد یہ نہ کہہ سکے کہ بغیر مجھ سے پیدا نہیں، کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ میرے بغیر جو ہے انسان دنیا میں نہیں آ سکتا تو اللہ نے بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ کوئی باپ یہ نہ کہہ سکے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرما سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک یہود و نصارہ کا ایک گروہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور تبلیغ فرمانے لگے، انہیں سمجھانے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری تبلیغ کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ کہنے لگے۔ اللہ کے بیٹے سے مراد ایک ہوتا ابن اور ایک ہوتا ولد۔ عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ابن اور ایک ولد۔ ہاں، ولد تو اسے کہتے ہیں جو ماں باپ سے پیدا ہو، یعنی صلب سے پیدا ہو، کسی کی پشت سے پیدا ہو، اسے ولد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور ابن جو ہے ہر طرح کے بیٹوں کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ابن جو ہے قربت کی بنیاد پر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے بہت قریبی ہے، جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے عربی میں ابن السبیل، راستے کا بیٹا۔ جنگجو کو کہا جاتا ہے ابن الحرب، جنگ کا بیٹا۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پشت سے پیدا ہیں، یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قریبی ہیں، ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں، تو ہمیں تمہاری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تب جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کے حضور پر آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور یہود و نصارہ کا رد حضور نے نہیں کیا بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ تم جو کہتے ہو اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو اور اللہ کا محبوب کہتے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو کہ ہم تو جہنم میں بس 40 دن جلیں گے۔ یہ کہتے تھے یہودی، ہم تو جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی ہم نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے تھے تو بچھڑا پوجنے لگے تھے، 40 دن کی میعاد تھی وہ، کہ ہم 40 دن جہنم میں جلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریم فرمایا قل فلیما یعذبکم بذنوبکم، اے محبوب آپ فرما دیں پھر کیوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تم خود یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور یہ بھی کہتے ہو ہمیں 40 دن عذاب دے گا، تو یہ تو خود تمہاری بات کا رد ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہاں، بل انتم بشر، پھر سمجھایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو سمجھایا کہ تم بھی انسان ہو، ممن خلق، جن کو پیدا کیا گیا ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا بخش دیتا ہے۔ بخشش کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بخشش کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا وہ مغفرت دے دیتا ہے، جسے چاہتا بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو بخشش اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی سب کو، پوری کائنات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، پلٹنے کا مقام وہی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم، وہ تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں احکام الہی، اللہ کے احکام بیان فرماتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، بعد اس کے
کہ رسولوں کے آنے کا زمانہ موقوف ہو گیا، یعنی ایک لمبے زمانے تک رسول نہیں آئے، پھر بھی یہ تمہارے سامنے اللہ کے احکام بیان فرماتے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک زمانہ گزرا جسے فترہ کا زمانہ کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے بہت لمبا زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی کوئی نہیں آیا۔ یہ 569 سال کا زمانہ، 569 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے، تو تب یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ حضور فترہ کے زمانے کے بعد تشریف لائے اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے آئے، تمہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، اور یہ جو انبیاء کرام کا آنے کا زمانہ ہے اور حضور بھی آئے تو اس لیے آئے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی یہ بتانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تو کوئی بتانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور حشر کا میدان قائم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ڈرانے والے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو بتایا گیا کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا، لہٰذا اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آ گیا، ڈرانے والا بھی آ گیا، جنت و دوزخ کا بیان کرنے والا بھی آ گیا، مرنے کے بعد اٹھنے کو بیان کرنے والا آ گیا، لہذا تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ حضور پر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ قیامت کے دن کسی کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، بلکہ کہا جائے گا کہ ڈرانے والے دنیا میں بہت آئے اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی خوشخبری سنانے والے بھی بہت آئے، لہٰذا یہ عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے کہ دنیا میں بتانے والے موجود نہیں تھے۔ کوئی بھی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا، یا اچھے کام کیوں نہیں کیے، برے کام کیوں کیے، تو کوئی یہ بہانہ وہاں نہیں لے سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہے گا بتانے والے بہت تھے، تو نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، یا تو نے جان کر کے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔